کام کرتے ہوئے عطر فروشی کی طرف آئے. خالی شیشیاں خریدیں اور ہول سیل میں عطر خرید کر وہ شیشیاں بھریں اور عطر بیچنا شروع کر دیا. عطر کے کام کی نسبت سے اپنا تخلص عطار رکھا. یوں عطار بن گئے. انہوں نے حالات کا رونا رونے کے بجائے لوگوں کے رویوں کو پڑھا. 1981 میں صرف چند دوستوں کے ساتھ مل کر ایک پودا لگایا جس کا نام رکھا دعوت اسلامی. حبیب خدا دعوت اسلامی. اب سوال یہ ہے کہ مذہبی جماعتوں کے ہوتے ہوئے یہی تحریک اتنی تیزی سے عالمی سطح پر کیسے پھیلی؟ اس کا جواب ان کے ایک چھوٹے سے جملے میں ہے: مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. یہی دعوت اسلامی کا تنظیمی مقصد بھی ہے. ذرا غور کیجئے. اس میں پہلے اپنی اصلاح کی بات ہے جو انسان میں غرور پیدا نہیں ہونے دیتی، اور پھر ساری دنیا یعنی عالمی ویژن کی اسی سوچ نے ایک عام مزدور کو بھی خود اعتمادی دے دی کہ وہ بھی دنیا بدل سکتا ہے. امیر اہل سنت نے پرانے طریقوں کے ساتھ ساتھ جدت یعنی انوویشن کو ایسا اپنایا کہ سب حیران رہ گئے. امیر اہل سنت کی کامیابی کے پیچھے سب سے بڑا عنصر ان کی دور اندیشی. وہ دور اندیش کتنے تھے؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ 1996 میں جب پاکستان میں انٹرنیٹ کا تصور بھی نیا تھا، انہوں نے اردو کی پہلی اسلامک ویب سائٹ بنوا دی تھی. جب میڈیا کا دور آیا تو دوسروں پر تنقید کرنے کے بجائے اپنا مدنی چینل کھڑا کر دیا جو آج کئی زبانوں میں پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں فرسٹ موور ایڈوانٹیج، یعنی وقت سے پہلے وقت کی ضرورت کو سمجھ لینا. کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں مشکل الفاظ پر اعراب لگوائے تاکہ ہر کوئی آسانی سے پڑھ سکے. یہ بظاہر چھوٹی سی بات ہے لیکن عوام سے جڑنے کا بہترین طریقہ ہے. ایک لیڈر جانتا ہے کہ اپنے کام کو زندہ رکھنے کے لیے اگلی نسل میں سرمایہ کاری کرنا ضروری ہے. دنیا کے ساتھ ساتھ قدم سے قدم ملانے کے لیے دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے. اسی لیے سن 2011 میں دارالمدینہ کے نام سے ایک ایسا اسکولنگ سسٹم شروع کیا جہاں دین کے سائے میں دنیاوی تعلیم اور اخلاقی تربیت بھی ساتھ چلتی ہے. آج دنیا بھر میں ان کے درجنوں کیمپسز اس ویژن کی گواہی دے رہے ہیں. لیکن دوستو، ایک لیڈر کا اصلی امتحان نارمل حالات میں نہیں، بحران یعنی کرائسس میں ہوتا ہے. یاد کریں کووڈ-19 کا وہ خوفناک دور جب لوگ اپنوں سے دور بھاگ رہے تھے، بلڈ بینک خالی ہو چکے تھے. تب امیر اہل سنت کی ایک اپیل پر رضاکاروں کا ایسا سیلاب آیا کہ ہسپتالوں میں خون رکھنے کی جگہ کم پڑ گئی. اگر میرا خون کسی کام کا ہو تو میں حاضر ہوں کہ میرا خون میں ان مریضوں کو دینے کے لیے تیار ہوں. یہ سب اسلامی بھائی میدان میں آئیں اور اپنے ان بیچارے دکھیارے بچوں کی مدد کریں. یہ ہے اثر و رسوخ کی طاقت. انہوں نے ہمیشہ نفرت کا جواب محبت سے دیا. اب آخر میں آپ کے سامنے ایک حیران کن حقیقت رکھنا چاہتا ہوں. اتنا بڑا نیٹ ورک، اتنی شہرت، اتنے پیروکار، تو یقیناً یہ شخص بہت لگزیریس لائف گزارتا ہوگا. غلط. اس شخص نے آج تک اپنی ذات کے لیے 1 روپیہ نہیں لیا. سادہ زندگی، عاجزی اور معاف کرنے کا جذبہ، یہی وہ کردار ہے جس نے معاشرے کے بگڑے ہوئے افراد کو تبدیل کر کے نیک انسان بنا دیا. امیر اہل سنت کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر نیت صاف ہو اور قدم مستقل ہوں تو منزل مل ہی جاتی ہے. تنہا چلا تھا ساتھ تیرے، ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے. الیاس قادری. میرا عطار ہے، پیارا عطار ہے، پیر عطار ہے.